السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق نواز گولڈ چینل میں خوش آمدید۔ میں غلام حیدر۔ سید عبدالکریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان والوں کا ایک بیان ہے۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان اور ایک عیسائی لڑکی اور مسلم لڑکی کا واقعہ ہے۔ ایک فرانس کے بزرگ کے پاس وہ بچی قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی، عیسائی لڑکی اور مسلمان۔ تو واقعہ بہترین ہے، سماعت کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو سماعت فرمائیں۔ خدا قادر ہے، بولو بے شک، قادر بھی ہے۔ بے شک۔ پھر بقول تمہارے پاکستانیوں، او پڑھی لکھی قوم، ابو بکر صدیق خائن بھی، اور جو کچھ تم کہتے ہو وہی صحیح، تو قادر کیوں نہیں اٹھاتا؟ اللہ اکبر۔ اور دلیل، فرانس کا بزرگ عیسائی کی لڑکی کو، عیسائی کی لڑکی مسلمان کی لڑکی دونوں مل کر آ رہی ہے۔ ایک نے کہا بہن دیکھو، عیسائی کی لڑکی نے مسلمان کی لڑکی کو کہا میں بستہ اٹھا کر اپنے ہی سکول جا رہی ہوں، اور عیسائی کی لڑکی مسلمان کی لڑکی کو کہتی ہے، اکٹھی دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، وہ کہتی ہے جس کا استاد درس پہلے آئے اس سے ہم دونوں پڑھے، جس استاد کی پڑھائی پسند آ گئی اسی سے دونوں پڑھتے رہیں گے۔ اللہ مسلمان کی لڑکی نے کہا بہت اچھے۔ تو مسلمان فرانس کے بزرگ کا گھر پہلے آ گیا، دونوں چلی گئی، دونوں بیٹھ گئی۔ اس بیٹی نے، مسلمان کی بیٹی نے قرآن کھول دیا تو وہ پڑھ رہی تھی قرآن، اور جب کھولا اس کا سبق تھا یاسین والقرآن الحکیم۔ سبحان اللہ۔ استاد نے پوری یاسین پڑھا دی، دونوں پڑھ رہی ہے، عیسائی کی لڑکی بھی پڑھ رہی ہے۔ پھر آپ نے والصافات صفا، یہ سورت بھی پوری کرا دی، صوت۔ سبحان اللہ۔ جب وہ بچی اس سورت کو شروع کرتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ استاد نے پوچھا بیٹی کیوں؟ کہتی ہے اس قرآن میں اتنی ٹھنڈک ہے کہ اس نے میرے وجود کو ٹھنڈا کر دیا، اور اتنا لطف ہے کہ میں نے استاد جیسی کلام آج تک سنی نہیں، آج تک پڑھی نہیں ہے۔ مجھے اب باپ چھوڑنا پڑے گا، ماں چھوڑنی پڑے گی، بھائی چھوڑنے پڑے گی، چھوڑ دوں گی مگر اس کلام کا پڑھنا نہیں چھوڑوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ عیسائی کی لڑکی استاد کے سامنے کہہ رہی ہے۔ جب سبق لے لیا، چھٹی مل گئی، دونوں سہیلیاں اٹھ کر باہر آئی۔ مسلمان کی بیٹی اپنی سہیلی عیسائی کی لڑکی سے پوچھتی ہے بتاؤ میرے استاد کی پڑھائی آپ کو پسند آئی یا آپ کے استاد کے پاس چلے؟ وہ بیٹی کہتی ہے بہن اللہ کی قسم تو میری ماں میرے باپ کو خبر نہ دینا، ساری دنیا کے استادوں کو قربان کروں، ساری دنیا کے تعلیم اور کتابوں کو اس کتاب پر قرآن کر دوں، قربان کر دوں۔ اس کتاب کو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مگر یاد رکھو وہ چھوٹی بچی 3 مہینے تک جب آتی رہی، استاد نے کوشش کی 7 کلمے بھی یاد کرا دی اور 4 سپارے بھی یاد حفظ ہو گئے، پورا قرآن بھی پڑھا دیا۔ اللہ کی قسم 4 مہینے یار کی تیاری ہو گئی، حج کا موسم آ گیا، اور جب قرآن ختم ہوا تو استاد نے ایک نسخہ قرآن بھی دے دیا اور آپ کو ایک جوڑا بھی دیا۔ اور جب گھر میں گئی ماں نے دیکھا یہ کیا ہے؟ یہ نسخہ قرآن کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوڑا ہے۔ کیوں لائی؟ اماں جی میں نے استاد سے یہ قرآن سیکھا ہے، اللہ اکبر۔ یہ قرآن پڑھ لیا ہے، اب استاد نے مجھے انعام میں دیا۔ تو اس نے چپ کر کے رکھ دیا۔ ایسی بیٹی بچی ہے، پاگل ہے، کچھ کہتی ہے، مگر جلدی سے اس نے وہ رکھا، وہ کھوج نکال رہی ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ مگر رات ہو گئی، جب بچے سارے سو گئے، باپ بھی سو گیا، وہ بچی اٹھ بیٹھی، وہ کہہ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سبحان اللہ۔
ماں بچوں کے حق میں ہوشیار ہوتی ہے. وہ جلدی سے اٹھی, اس نے کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہو, چپ رہو. باپ اٹھے گا وہ تو مار دے گا, ہلاک کر دے گا تجھے. کہتی ہے ماں تیری مار بھی برداشت کروں گی, باپ کی مار بھی برداشت کروں گی, مرنا بھی برداشت کروں گی, مگر جو پڑھ رہی ہوں اس کلام کو میں چھوڑنا پسند نہیں کرتی. او 15ویں صدی کے مسلمانوں, یہ عیسائی کی لڑکی ہے جس کی یہ کیفیت ہے, قرآن سینے میں پڑھ رہی ہے. بھائی آ گئے, اس نے ایک تھپڑ نصیحت کر کے کہا کہ چپ رہو. وہ کہتے بھائی بات سنو, ایک تھپڑ نصیحت کیا, تم چھری لاؤ میرے وجود کے ٹکڑے کر کے زمین پر رکھ دو, پھر دیکھو میرے ایک ایک بال سے اگر اس کلام کے آواز آئی کہ حرف میرا ایک ایک بال پڑھے, ماننا کہ خدا بھی سچا, اس کے کلام بھی سچی, اس کا مصطفیٰ نبی بھی سچا. میرے محترم ساتھیوں, اور انہوں نے کیا کیا, دادا بھی اٹھایا, بھائی بھی, باپ بھی, سارے گھر کے بندے اٹھے. سب نے کہا کہ اس کے کیا کر رہی ہے, وہ چپ نہیں کرتی. تو بڑے لوگ تھے, دادا بھی سب اکٹھے ہو کر سوچتی ہے کسی مسلمان کے گھر میں یہ جاتی رہی اور اس نے قرآن سیکھ لیا, اب اس کو مارو نہیں, اسے کوٹھڑی میں بند کر دو, آئندہ کے لیے اس کا باہر آنا جانا بند کر دو. کوٹھڑی میں اس بچے کو بند کر دیا, مگر کوٹھڑی میں اس نے قرآن شروع کر دیا. ماں روٹی رکھتی ہے تو روٹی بھی چھوڑ دیتی ہے, پانی رکھتی ہے تو پانی بھی نہیں پیتی. ماں کو کہتی ہے ماں فکر نہ کر, جب مجھے پیاس لگتی ہے میں پڑھتی ہوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ کی قسم میری ماں میرے وجود پر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. کہتی ہے کیوں اماں جی, یہ قرآن تو نے پڑھا جو نہیں, میرے رب نے آدر دیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ, یہ تو مومن کے لیے شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. میری بات تو پڑھ کے دیکھ, تجھے پتا چلے. ماں حیران رہ گئی, روٹی رکھی. جب روٹی رکھتی تھی تو وہ بیٹی کہہ دیتی تھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. روٹی بھی نہیں کھاتی. سارے گھر کے بندے حیران, اور استاد فراز کے بزرگ ولی اللہ عالم فاضل بزرگ ہے سن رسیدہ, چلے گئے مکہ مکرمہ. جب وہاں پہنچے, حتیم کے پہلو میں ایک بزرگ رہتا تھا جس کی 80 سال عمر تھی. فراز کے بزرگ اور اس حتیم والے بزرگ کی آپس میں برادرانہ تعلق تھے. وہاں جا کر دیکھا وہ نہ ملا. جب پوچھنے لگے مراقب سے تو مراقب نے اطلاع دی آج اس کا آخری قریب الوقت ہے, وہ تو کسی کے انتظار میں ہے, وہ آخری وقت میں پڑا ہے. دوڑے گھر میں اور کنڈی کھٹکھٹائی, دروازہ کھولا. جب گئے تو آپ نے دیکھا, فرمایا بھائی میں آپ کی انتظار کر رہا ہوں, آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں خدا کے واسطے, میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں جنازہ آپ کے پاس ہوگا, مجھے کفن بھی خود دینا, غسل بھی خود کرانا, مجھے اٹھا کر اور جنت المأویٰ کی قبر کے اندر بھی اپنے ہاتھوں سے اتارنا اور کسی کا ہاتھ نہ لگنے. اللہ اکبر. یہ 3 وصیتیں پوری کی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ نے, فراز کے بزرگ نے, اس حتیم والے بزرگ مکہ مکرمہ میں رہنے والے 80 سالہ بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے کفن بھی دیا, غسل بھی دیا, اٹھا کر جنت المأویٰ کے قبرستان میں لے گئے. قبریں کھودی ہوئی پڑی ہوتی ہے, 4 آپ نے اپنے ہاتھ سے اتارا, رکھا, 4 پتھر دیے, 2 پتھر باقی تھے, سب کو ہٹا دیا. فرمایا تم ہٹ جاؤ, ذرا میں آخری منہ اپنے بھائی کا دیکھ لوں. اور یہ یار نے کفنی کھولی, جو چہرہ دیکھا, دیکھتے ہیں جو فراس میں جس لڑکی عیسائی کو میں نے قرآن پڑھایا تھا وہ لڑکی موجود ہے, جس بزرگ کو لایا ہوں وہ موجود ہی نہیں. اللہ اکبر. بولو خدا قادر ہے یا نہیں, سب بولو. اب آپ کو اللہ کی قدرت منواؤں گا, خدا قادر ہے یا نہیں. اس کا نام ہے تبارک الذی بیدہ الملک, روئے زمینوں کی سلطنت میں خدا کے قبضہ قدرت میں. سچ ہے یا جھوٹ, بولو سچ ہے یا جھوٹ.
مگر وہ دیکھ رہا ہے، جب دیکھا تو وہ بزرگ نہیں جسے اب لایا ہوں، ابھی میں نے ہاتھوں سے سلایا، یہ تو وہ لڑکی ہے جو فرانس میں زندہ چھوڑ کر قرآن پڑھا کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں سارے گھر والے کہتے تھے کہ پیارے آپ نے بچی کو کلمہ تو ساتھ سکھلا دیا، مگر ہم عرض کرتے ہیں اسے کہہ دو کہ جان بوجھ کر یہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بس میں نے جو محنت کی اللہ میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، چھوٹی بچی ہے اسے میں خود نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود اسے توفیق دے گا، یہ خود بخود مسلمان ہو جائے گی۔ جس کے سینے میں قرآن جیسی دولت چلی گئی اب خدا اپنی رحمت سے اسے معروم نہیں کرے گا۔ اور جب یہ حضرت نے دوبارہ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ دوبارہ کفن کھولا، پھر دیکھا تو وہی لڑکی ہے فرانس کی، وہ بزرگ نہیں۔ جلدی سے کفن باندھا، 4 اینٹیں پڑی تھی، 2 اینٹیں دے کر قبر کو معمور کر دیا اور آئے جلدی سے خروج لگایا، سیدھا فرانس پہنچے رات۔ اور جب گھر میں آئے گھر والے سے پوچھا وہ لڑکی جو میں نے قرآن پڑھایا تھا وہ منزل سنانے کے لیے آتی ہے یا نہیں آتی؟ گھر والی نے اطلاع دی میرے سردار اس لڑکی کا فلاں وقت فلاں دن انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو مبارک دیتی ہوں، آپ کی جو محنت تھی اللہ نے اس محنت کا ثمر آپ کو دیا ہے۔ فرمایا کیسے؟ جب وہ آخری وقت تھا اس کے سانس آخری تھے تو وہ کہتے ہیں جو 7 کلمے آپ نے پڑھائے تھے وہ 7 کے 7 کلمے پڑھ رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ جب اس نے 7 کلمے پڑھ لیے اس کی ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کے بھائی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کے دادا نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کے باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، پورے گھرانے کو محمد کا غلام بنا کر وہ اس دنیا سے رحلت کر گئی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کی محنت کو خدا نے ضائع نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رب نے فرمایا اچھا بتاؤ اس بیٹی کو کس قبرستان میں دفن کیا؟ رو کر وہ بیویاں کہتی ہیں گھر والی بزرگ کی پیارے ہم نے بڑی کوشش کی مگر برادری نے نہیں مانا، عیسائیوں نے اٹھا کر یہودیوں کے قبرستان میں اس بیٹی کو دفن کر دیا۔ فرمایا جلدی کرو مجھے اس بیٹی کی قبر دکھاؤ۔ چلے گئے، جب قبر پر گئے سب واپس آئے، حضرت بیٹھ گئے اور جب سب آ گئے بسم اللہ کر کے قبر کھودنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب سامی تک پہنچے دیکھا جنت الماوا کے اندر جس بزرگ کو میں نے ہاتھوں سے رکھا تھا وہ یہودیوں کی قبرستان میں موجود ہے، اور جو یہ فرانس کی لڑکی حافظ قرآن ان لوگوں نے یہاں رکھی تھی یہ جنت الماوا مکہ مکرمہ کی سرزمین میں موجود ہے۔ خدا قادر ہے یا نہیں؟ یہ ایسا کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، اسے قوت ہے؟ بے شک۔ فرانس کی مسلمان لڑکی حافظ قرآن کو اٹھایا جنت الماوا کے اندر رکھا، جنت الماوا کے بزرگ سے ایسی غلطی ہوئی اسے اٹھا کر یہودیوں کے قبرستان میں رکھا۔ میرے محترم ساتھیوں اس بزرگ کو یہ بہت بڑا صدمہ پہنچا کہ میرا بزرگ یہودیوں کے قبرستان میں جس نے 80 سال خدا کے گھر کے کعبے کا طواف کیا ہے، صبح اور شام طواف کرتا تھا، حلال کھاتا تھا اور جس سے وقت کا مستحب بھی قضا نہیں ہوا وہ آج یہودیوں کے قبرستان میں کیوں موجود ہے؟ تو آپ نے جلدی سے پھر خروج لگا کر پھر مکہ مکرمہ میں پہنچے، آئے اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو بھائی صاحب آئے ہیں۔ حضرت خیر ہے کیوں اتنے پریشان ہو؟ بیٹھ گئے۔ فرمایا آپ بھی بیٹھے۔ وہ بزرگ کی گھر والی بوڑھیا مائی بیٹھ گئی۔ بھائی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بھائی کی زندگی کی کوئی اچھی عادات میں سے بری عادات میں سے جو خدا رسول کے خلاف ہو کوئی ایسی زندگی کے پہلو میں اگر ہو تو بتاؤ۔ گھر والی تھی وہ سوچنے لگ گئی۔ پہلے تو اس نے کہا حضرت اس کی تمام زندگی کی جو عادتیں تھی وہ خدا اور رسول کی منشا اور رضا کے مطابق، اللہ اکبر، نہیں کوئی پہلو زندگی کا ابتدا میں یا انتہا میں یا درمیانی زندگی کے پہلو میں کوئی کسی وقت میں کوئی لفظ اس سے نکلا ہو تو وہ یاد کرتے کرتے اس نے کہا ہاں زندگی میں ایک دفعہ اس سے ایک لفظ نکلا تھا، اگر فرماؤ تو وہ آپ کو سنا دوں۔
تو اس بزرگ کی گھر والی نے عرض کی پیارے ایک جبکہ حقوق زوجیت سے فارغ ہو کر بیٹھے آپ کی زبان سے یہ نکلا جان بوجھ کر کہا کہ عبد الرحمن کی اماں دیکھ یہودیوں کا کتنا اچھا مذہب ہے اس میں غسل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہمارے ہاں غسل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں نے اس وقت اسے ٹوکا کہ لفظ اپنے واپس کرو کہیں خدا تیری عبادت ساری زندگی کی ضبط نے کر نہیں سلا اللہ اکبر. تو میں نے دیکھا وہ روتے تو رہے معافی بھی مانگتے رہے تو بزرگ جو بیٹھا تھا فراش کا اس کی آنکھوں سے آنسو آئی اور اس کی آج اکٹھی نکلنے کے بعد فرمانے لگے کہ اسی ایک لفظ کی گرفت میں خدا نے اس کی ساری زندگی کے اعمال ضبط کر کے اسے جنت المأوا کی قبر سے اٹھا کر کے یہودیوں کے قبرستان فراس میں رکھا. فراس کے قبرستان میں ایک حافظہ اور کلمہ پڑھنے والی معصوم بچی کو خدا نے اٹھا کر اس کی قبر جنت المأوا میں رکھ دیا. میرے محترم آج 1400 سال گزر گئے 15ویں صدی لگی ہوئی ہے ابو بکر عمر نبی کے ساتھ پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. اگر ان کے یہ نبی اور خدا کے حقوق میں کچھ خیر ہوتے تو خدا بند قدوس قادر تھا انہیں بھی اٹھا کر اللہ کی قسم دشمنوں کے قبرستان میں رکھ دیتا. مگر یاد رکھ لیجئے جن کو خدا خود چن رہا ہے محمد کے حق میں یہ صدیقہ ہے بنت صدیق تیری قسمت بھلی تجھے بھی خدا نے چنا اور پھر تیری قسمت بھلی کہ تیری بیٹی کو بھی خدا نے اپنی خدائی سے چن کر محبوب کو عالم رویا کی حالت میں فوٹو پیش کر دیا. اس لڑکی سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں ہے پسند جان. جزاک اللہ ویورس. ابھی آپ نے سید عبد الکریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا بہترین لگا ہوگا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے بیان کے ساتھ نئی نظم کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.